الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني تركت فيكم الثقلين کتاب اللہ وأہل بیتی وإطرتی وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ محسوس بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ آپ اب مزید کچھ سننا نہیں چاہتے. اب نہ تقریر کی جا سکتی ہے اور نہ تکرار کی جا سکتی. اب تو مجھے احساس اس بات کا ہے کہ اگر صلاۃ و سلام کا ہی آپ کا ارادہ ہے وہی پڑھ لیا جائے. یہی چاہتے ہیں. میں بڑی دیر سے منتظر تھا اور انتظار کر رہا تھا اپنے کمرے میں بھی کہ جلد سے جلد بلایا جائے، اور یہاں آنے کے بعد جو ترتیب تھی تو مجھے لگا کہ شاید پورے مشاعرے کا ماحول ہے. بہرکیف سب کی اپنی حاضری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ اللہ کے محبوب بندے کے عرس کی محفل پاک ہے، سرکار اللہ میاں کی، اور آپ سب محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت لمبا چوڑا خطاب تو نہیں ہوگا. جس ارادے کے ساتھ میں آیا تھا وہ ارادہ میں نے خود ملتوی کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کچھ ہی دیر میں کچھ وہ ضروری باتیں ہوں جس کی ضرورت ابھی ہمارے معاشرے کی ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاک پہ جو حضرات بیٹھے ہیں، یہ میری آپ کے دیار محبت میں پہلی حاضری ہے. عوام اہل سنت تو سبحان اللہ کہہ رہی ہے، ماشاءاللہ ساتھ دے رہی ہے. اگر آپ بھی ممبر پاک سے تھوڑا سا حوصلہ افزائی کریں گے تو میری سفر کی تھکان دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر یہ قبلہ دنیا داروں کے نام نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں کے نام ہے. یہ وہ کیپسول ہے، یہ وہ ٹیبلٹ ہے کہ جس کو کھائے بنا بندہ یہ سمجھے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. جنت تو پہنچنے کی دور کی بات ہے، آس پاس بندہ بھٹک نہیں پائے گا. اس بات کو دل و دماغ میں بسا لیں. عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ لحد میں تذکرے بو تو راب کر دوں گا. آپ زندہ ہو تو ذرا زندگی کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. کہ لحد میں تذکرے بو تو راب کر دوں گا، اور سوال کوئی ہو لاجواب کر دوں گا. سوال کوئی ہو لاجواب کر دوں گا. اور میرے گناہ زیادہ ہیں فرشتوں مگر، میرے گناہ زیادہ ہیں فرشتوں مگر، علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح بیان کروں، مگر بڑی تیزی کے ساتھ صرف ترجمہ اور ہلکی سی وضاحت سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو امت کی کثرت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی. اے حبیب ہم نے آپ کو اسلام جیسا بہترین دین عطا فرمایا ہے. اے حبیب ہم نے آپ کو اصحاب عطا فرمایا. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، تفسیر کی جتنی کتابیں ذرا اٹھا کر دیکھیں، شان نزول کیا تھا، پس منظر کیا تھا. آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا تو دشمنان اسلام، پیغمبر اسلام کے دشمن، نبی کے دین کے دشمن مذاق اڑانے لگے. کہنے لگے معاذ اللہ کہ جب ان کی نسل ہی باقی نہ رہی تو ان کا لایا ہوا دین معاذ اللہ کہاں سے باقی رہے گا.
وہ منقطع نسل کہنے لگے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا حبیب افسردہ ہو، میرا کریم غمزدہ ہو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے جبریل میرے مصطفیٰ کو مصطفیٰ سنا دو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اے میرے کریم، لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں، لوگوں کی نسلیں ان کے لڑکوں سے چلتی ہیں، لوگوں کی نسلیں ان کے شہزادوں سے چلتی ہیں، مگر اے مصطفیٰ تمہاری نسل کو ہم تمہاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عرس اللہ ہو میاں، فیضان اللہ ہو میاں، فیضان مخدوم اشرف۔ اور صرف یہی نہیں، قبلہ توجہ فرمائیں، آپ اگر مسکرا دیں گے اہل منبر تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں نہ حاصل ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نسل میں اللہ نے اپنے حبیب کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ کربلا میں امام حسین ہیں، انہی کے شہزادے امام زین العابدین ہیں۔ اب میرا جملہ اپنی دل کی تختیوں پر نوٹ کر لینا، میدان کربلا کا نقشہ دیکھو، تاریخ میں یزید کے بارے میں ملتا ہے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد 2، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 17، 15 نہ جانے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں یزید کی۔ مگر توجہ فرمائے علماء اہل سنت، اس لیے کہ آپ پیلی بھیت میں رہتے ہیں، ذرا محسوس یہ ہو کہ ہم رسول اللہ کی اولاد سے منسوب شہر میں جلوہ گر ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں کچھ بولوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بولیں تاکہ میں بول سکوں، اس لیے کہ پورا ہندوستان ڈر رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں کربلا میں بھی رسول ہاشمی کے شہزادے نکلے تھے، پیلی بھیت میں بھی رسول اللہ کے گھر والے نکلے گئے۔ توجہ فرمائیں، یزید کی نسل کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے 2، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 15، 17 نہ جانے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں یزید کی۔ مگر اسی میدان کرب و بلا میں امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جملے کو ضائع نہ کریے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان کرب و بلا میں امام زین العابدین تنہا تھے، تنہا واپس پلٹے ہیں مدینے میں تو اللہ نے اپنے حبیب کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں رسول اللہ کے شہزادے نظر آ رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، عرس اللہ ہو میاں، فیضان اللہ ہو میاں، فیضان اولیاء کرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں رسول اللہ کے شہزادے نظر آ رہے ہیں۔ امام زین العابدین ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں۔ اور جب یہ سلسلہ بغداد پہنچا تو شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی بن گیا، کیا بات، مکن پور پہنچا تو مدار پاک بن گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجمیر پہنچا تو سلطان الہند بن گیا، اور کچھاچا پہنچا تو مختوم پاک بن گیا، دیوا پہنچا تو وارث پاک بن گیا، اور پیلی بھیت آیا تو اللہ میاں بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اللہ میاں،
اشرف فیضان مخدوم اشرف سبحان اللہ یاد کیا بات ہے رکھیں، واہ واہ جب تک دنیا قائم رہے گی رسول اللہ کے شہزادے تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت کریں گے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ شادی نے کہا تھا خدایا بڑھت کے بنی فاطمہ واہ اور قولئیما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانے آلے رسول۔ توجہ ہے نہیں ہے توجہ، بس نعرہ سبحان لگاتے ہیں اللہ۔ ہم۔ عزیزان ملت کون علی؟ حضرت سرکار اللہ میاں کے اس کی محفل میں آپ آئے۔ علی کس ذات کا نام ہے؟ سبحان اللہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جب تک توجہ ہے یا سلام پڑھ لیا جائے، علی اس ذات کا نام ہے، بندہ حاجی ہو، نمازی ہو، قاضی ہو، واہ واہ مسند افتاء پر بیٹھا ہو، درس حدیث دیتا ہو، امامہ پہنتا ہو، جبو دستار میں ہو، امام ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ الزام ہے واہ واہ ہندوستان میں۔ اور الحمدللہ اگر لوگوں کو لکڑی والے بابا، بیڑی والے بابا کے در سے خیرات مل سکتی ہے تو مجھ فقیر کو نجف اشرف مولا علی کے دربار سے خیرات کیوں نہیں مل سکتی؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ ایک الزام پورے ہندوستان میں، بلکہ فقیر جب افریقن کنٹریز میں گیا تھا کچھ لوگوں نے وہاں بھی ایک بات رکھی، آپ علی علی بہت کرتے ہیں، آپ اہل بیت کی بات بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا لگاؤ فتوے، ہم وہ نہیں ہیں جو فتووں کے ڈر سے رسول اللہ کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیں۔ کیا بات ہے ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا شجرہ ان سے بولتا ہے، ان سے ملتا ہے، ہمارا تعلق اس گھر سے ہے کہ ہمارے اجداد نے نیزے پر ان کے سروں نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے واہ نیزے پر ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ زندہ باد زندہ باد وجہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین سبحان اللہ اللہ و اطرتی۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا بات سرکار اللہ میاں کی ہو رہی تھی، یہ تو آل رسول ہے قبلہ، توجہ ہے۔ بندہ ساری خوبیوں کا حامل ہو، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہوں، مگر اگر علی کے در کا گدا نہیں بن سکتا، علی کے در کا بھکاری نہیں بن سکتا، علی کو اپنا پیشوا اور امام نہیں مانتا، خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے ماد اشرف ان علماء کی موجودگی میں صاحب مزار کے آستانے کو حاضر جان کر یہ اعلان کرتا ہے کہ محبت علی کے بغیر ولایت تو دور کی بات ہے، بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عرس اللہ میاں واہ یاد رکھیں کیا بات ہے واہ سبحان اللہ ہے اپنے بزرگوں کی تعلیمات عقائد اہل سنت سے ہم سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہاں خدا کی عزت کی قسم جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی آتی ہے تو ہم چہرہ دیکھ کر رخ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیمات کے موافق جو باتیں ہو رہی ہیں ہم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ہو کہیں کا ہو، ایسے لوگوں سے ہم برات کا بھی اعلان کرتے ہیں اور دوری بھی اختیار کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ بات علی کی ہو رہی تھی، کیا شان ہے مولا علی کی؟ اچھا ذرا آپ بتائیں، اس لیے تاکہ آپ بھی میرا ساتھ دیں تو آپ کی نیند کی جو آپ پر نیند کا جو خمار ہے وہ بھی دور ہوتا رہے گا۔ صحابی کی آسان تعریف کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص ماشاءاللہ اب میں ہی بتا دیتا ہوں اس لیے کہ اہل علم اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، آپ کو پتا ہے
مجھے اس بات کا بھی علم ہے، مگر نیند اتنی زیادہ ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کہیں میں بولنا کچھ چاہوں اور زبان ساتھ نہ دے تو بات کچھ اور ہو جائے۔ ایک آسان تعریف یہ ہے، صحابی کہتے اسے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ایمان پر خاتمہ ہوا۔ توجہ ہے، ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ دیکھا ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل بیت سے مقابلہ نہ کرو، علی سے مقابلہ نہ کرو، فاطمہ کے مقابلے میں نہ لاؤ کسی کو، کیا بات ہے، حسن کے مقابلے میں لا کر کسی کو کھڑا مت کرو، حسین کے سامنے کسی کو پیش مت کرو۔ حربی عزیز مجھ سے پیشتر بڑا اچھا خطاب فرما رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ میری بات مجھ سے پہلے آپ نے کہہ دی، مگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب آپ فرما رہے تھے۔ آج جنت تو اس طرح بانٹی جا رہی ہے جس طرح سے ولیمے کے کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہمارا چہرہ دیکھ لیجیے، جنت مل رہی ہے۔ بیٹا اگر بات کرنی ہے تو گھر میں کرو، جلسے میں نہیں۔ اچھا ہماری قوم کی حالت عجیب ہے، جلسے میں نہیں بولتے، گھر میں خوب بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ پڑوس والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج لگتا ہے سالن میں تیل زیادہ ہو گیا، دال میں نمک زیادہ ہو گیا۔ اب گھر میں بولیں گے تو نقصان ہوگا، پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی کہ آج لگتا ہے حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہیں، چائے پینے بھی مت جانا، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ بیگن کہیں اور جانے والا آپ تک نہ پہنچ جائے۔ ذرا مسکرا کر میری طرف توجہ فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ، گھر میں بولے نہ بولے کام چلے گا، مگر رسول اللہ کے شہزادوں کی بات آئے تو زبان بھی کھولنی پڑے گی، جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کیا عرض کر رہا تھا، میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے، کیا بات ہو رہی تھی؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ڈیفینیشن، تعریف آپ نے سن لی صحابی کی، جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، وہی صحابی ہے۔ اور بات یہ چل رہی تھی کہ آج جنت اس طرح بانٹی جا رہی ہے جیسے ولیمے کے کھانے کو تقسیم کیا جائے یا دعوت دی جائے، اس طرح جنت بانٹی جا رہی ہے۔ ان کا چہرہ دیکھ لے جنتی، جلسے میں آ گئے جنتی، پیر صاحب کی زیارت کر لی جنتی۔ اتنی آسانی سے جنت، ریوڑی اور لالچی دانا بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا جتنی آسانی سے آج جنت بانٹی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کیا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا؟ عشرہ مبشرہ میں ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، مولا علی ہیں، سعد ابن وقاص ہیں، طلحہ ابن زبیر ہیں۔ کوئی فقریہ ایک جملہ دکھا دے جس چوراہے پر چاہے معذر کی گردن کاٹ دے، اف تک نہیں کروں گا، میں علی کی اولاد ہوں، اپنی زبان سے مکرنے والا نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے گھر والوں کا تذکرہ کرنے کی، اور جس دن ہم انجن بن کر آگے چلنے لگیں گے انشاءاللہ سارے لوگ ڈبہ بن کر پیچھے جوائنٹ ہوتے ہوئے چلے آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کسی کے خلاف کلام نہیں کر رہا ہوں، میری باتیں کسی فرد واحد کے خلاف نہیں ہوتی، میری باتیں ان لوگوں کے خلاف ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں۔ جنت یوں بانٹی جا رہی ہے جلسوں میں، جیسے ریوڑی ہو، لچی دانا ہو، حلوہ پراٹھا ہو، ایسے جنت بانٹی جا رہی ہے۔ مگر آؤ، صاحب مزار کو حاضر اور ناظر جان کر معذر تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنت دے کون سکتا ہے، جنت بانٹ کون سکتا ہے؟ ہاتھوں میں ہے، جو جنت تقسیم کر سکتا ہے، جنت دے سکتا ہے، جنت بانٹ سکتا ہے۔ تو پیری بھیت کے غیور مسلمانوں، جنت وہی عطا کر سکتا ہے جسے رسول ہاشمی نے جنت کا مالک بنایا ہو۔ کیا بات ہے،
زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ جس کو محمد رسول اللہ نے جنت کا مالک، جنت کا قاسم، جنت کا بانٹنے والا بنایا ہو، اب شاید آپ کسی الجھن میں پڑ جائیں، آپ شاید تذبذب کا شکار ہو جائیں، معذمیاں کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نگر نگر گلی گلی کہلانے کا مزاج نہیں رکھتا، میں آپ کو گنبد خضرا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آج جتنے آستانے ہیں، چاہے وہ نجف ہو، چاہے کربلا ہو، چاہے بغداد ہو، چاہے کچوچا ہو، چاہے دیوا ہو، چاہے دہلی ہو، اور چاہے پیلی بھیت میں اللہ میاں کا آستانہ ہو، جتنے بھی آستانے ہیں سب کو روشنی کہیں اور سے نہیں گنبد خضرا سے مل رہی ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، شاید کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ جو ہمارا دشمن ہے نا بڑا چالباز ہے، وہ بیوقوف اور چوٹیا نہیں ہے کہ جیسے چاہے آپ کو بہکا لے جائے، نہیں نہیں، نئے اسلحے اور نئے ہتھیار کے ساتھ تیار ہو کر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ بولو۔ ہاں آپ نے سنا ہے، کیوں؟ فائدے کا معاملہ ہے۔ کون ہے حضرت بہلول دانا؟ دریائے دجلہ کے کنارے محل بنا رہے تھے ریت کا، زبیدہ کا گزر ہوا تو پوچھا بابا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ توجہ، میرا مزاج واقعہ سنانا نہیں ہے، صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر بہلول دانا حسین کے در کے بھکاری، حسین کے آستانے کے گدا جنت میں محل دے سکتے ہیں تو رسول ہاشمی کا نواسا اپنے غلاموں کو جنت میں محل کیوں نہیں دے سکتا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیثیت، دمدار فیضان شاہ جی، فیضان اللہ ہوگیا، عرص اللہ ہوگیا۔ بہت اچھا ماشاء اللہ۔ آخری بات، سبحان اللہ۔ مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ ہاں ماشاءاللہ، اس میں بھی پریشان ہے، کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، کعبے میں نہیں پیدا ہوئے۔ ارے قبلہ، علی کعبے میں پیدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اللہ نے علی کو ویسے ہی اتنا عروج عطا کر دیا ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ نے اپنا مقام بلند کر دیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان، ان کی رفعت، ان کے قد کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ گھٹانے والے زمین کے اندر چلے گئے، مگر علی کا آستانہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ ارے جب علی کے غلاموں کے چہرے چمکتے ہیں تو علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، واقعہ آپ نے اکثر سنا ہے۔ ولادت کے آثار ظاہر ہوئے، پریشان ہو گئی، کعبے میں داخل ہوئی۔ اب میں اختلاف میں نہیں پڑتا، معاملہ جو کچھ بھی رہا ہو، مگر تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ وقت گزر رہا ہے، گھڑیاں گزر رہی ہیں، دن گزرنے لگا، علی پیدا تو ہو گئے، فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آ گئے، مگر علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ توجہ، صحابی کی تعریف یاد رکھیے گا، صحابی کہتے اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے پتا ہے میں کسی اور شہر میں نہیں، پیلی بھیت شہر میں بول رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ رسول ہاشمی کے شہزادے کا آستانہ ہے۔ مجھے جو طاقت مل رہی ہے وہ اللہ میاں کے آستانے سے بھی مل رہی ہے، کربلا سے بھی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ بات عام ہو گئی، بیٹا تو پیدا ہوا ہے مگر نابینا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں، آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ قبلہ توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی اس بات کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ روکنا چاہتا
چاہتا ہوں اور رکنا بھی چاہتا ہوں, دونوں کام ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اعلان نبوت کب کیا؟ اچھا بس اور آسان کر دوں, مولا علی جب پیدا ہوئے تھے آقا کریم نے اعلان نبوت نہیں کیا, بس یوں سمجھے. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نکلے کاشان نبوت سے اور مولا علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں. دنیا دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ آج جو جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. علی کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صرف ابھی اعلان نبوت نہیں ہے, اعلان رسالت نہیں ہے. مگر آؤ پیلی بھیت کے غیور مسلمانوں, جب عام لوگوں کی نظر پڑی تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. مگر جب اولیاء کی نظر پڑی, ابدال کی نظر پڑی, اغواس کی نظر پڑی, اختاب کی نظر پڑی, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نظر پڑی تو پکار اٹھے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے, آج علی کے گھر نبیوں کا امام جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج فاطمہ بنت اسد کے گھر رسولوں کا سردار جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تشریف لے گئے, آقا کریم نے دریافت کیا, پتا چلا کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولی. حضور نے علی کو اپنی آغوش میں لیا. تاریخ میں یہ جملے محفوظ ہیں, جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی آغوش میں لیا اور جیسے ہی نبوت اور رسالت کے ہاتھوں نے علی کو چھوا ہے, علی نے آنکھیں کھول دی ہیں. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے, سبحان اللہ. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو, ایمان پر خاتمہ ہوا ہو, وہ صحابی ہوتا ہے. جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اہل بیت سے مقابلہ نہ کرو, علی وہ ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرو, ایمان پر خاتمہ ہو. علی وہ ہے جن کو سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے دیکھا. علی نے حضور کو دیکھا. فاطمہ وہ ہیں جنہیں سب سے پہلے حضور نے دیکھا. حسن وہ ہے جنہیں سب سے پہلے حضور نے دیکھا. حسین وہ ہے جنہیں سب سے پہلے حضور نے دیکھا. سبحان اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں اہل بیت پر قیاس نہ کرو, اہل بیت پر تصور نہ کرو, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف علم سے نہیں بنے, صرف تقوی سے نہیں بنے, صرف پرہیزگاری سے نہیں بنے, صرف عبادت سے نہیں بنے, صرف ریاضت سے نہیں بنے. حسن اور حسین وہ ہیں جن کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کرنے کی کوشش نہ کرنا. عزیزان ملت, اور آخری بات, مولا علی نے سب سے پہلے حضور کی زیارت کی. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے, نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, کعبے کی طرف نظر اٹھانے سے ثواب ملتا ہے, اسی طرح علی کے چہرے کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نے اعلان کیا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ علی. آخری بات, حضرت انس ابن مالک سے یہ روایت مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بہت اعلیٰ قسم کا, بہت نفیس قسم کا پرندہ
بھون کر کے فرائی کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. توجہ ہے؟ آخری بات ہے. اس کے بعد بھی آپ کو خطاب سننا اور مجھے جانا بھی. آخری بات ہے, بس اس بات کو سن لیں, خطاب مکمل ہے. اب جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھونا ہوا پرندہ, دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کو دیکھ کر ہاتھ اٹھایا, اللہ کے حضور دعا کیا, پروردگارا آج اس کھانے میں میرے ساتھ اس شخص کو شریک فرما. جملے کو توجہ فرمائیے. حدیث پاک کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اوپر نیچے بات ہو سکتی ہے مگر مفہوم ظاہر ہے. پروردگارا آج اس کھانے میں میرے ساتھ اس کو شریک کر دے جو تجھے تیری ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھکا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب حضور نے یہ دعا فرمائی, صحابہ کہتے ہیں ہماری نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر کاشان نبوت کے دروازے کی طرف جا کر رک گئی. رسول ہاشمی کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو دروازہ تھا, اس دروازے کی طرف ہماری نگاہیں جا کر رک گئی, ٹھہر گئی کہ دیکھتے ہیں کہ اب اس دروازے سے داخل کون ہوتا ہے. حضور نے دعا فرمائی, پروردگارا آج اس کھانے میں اس کو شریک فرما جو تجھے تیری ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, دروازہ کھلا, ہماری نگاہیں منتظر تھی, ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کاشان نبوت کے دروازے میں داخل کون ہو رہا ہے. فرماتے اللہ کی عزت کی قسم, ہم نے دیکھا دروازے سے جو ذات داخل ہوئی وہ حسنین کے بابا فاطمہ کے شوہر مولا علی کی ذات تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس اللہ ہو گیا. مثال خاک جہاں میں بکھر گئے ہوتے, تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے, بس ایک نام اللہ میاں ہے جو دل کو تھامے ہے, اگر یہ نام نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. رحمت کا ہے نزول تمہارے مزار پر, ذرہ ہے مثل پھول تمہارے مزار پر, بیمار لاکھ اچھے ہوئے تمہارے کرم سے, وجہ شفا ہے دھول تمہارے مزار پر. بہت اچھا خطاب حضرت علامہ سید معاذ اشرف صاحب قبلہ مدظلہ العالی بندورانی کا ہوا ہے. اب آئیے حضور خطیب اعظم ہندوستان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 10 منٹ کی تقریر کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا شاہد معصومی مداری, جن کا تعلق گوالیار کی سرزمین سے ہے, وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. ان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, ذرا بلند آواز سے تیزی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں. جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس ضرور آئیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک امام اعظم, نعرہ حیدری, فیضان قدیری, عرس اللہ بھومیا, فیضان اللہ بھومیا, فیضان حضور مجدد مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. منبر نور پر تشریف فرما حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی مرشدی آقائی حضور سید اختیار میاں